अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का वो महीना जिसका हमें इंतज़ार शिद्दत से था, अब हम उसकी दहलीज़ पर खड़े हैं। इंशाअल्लाह हम रमज़ान में रोज़े रखेंगे, तरावीह का अहतमाम करेंगे और दीगर तमाम इबादतों को बहुत दिलचस्पी के साथ और रग़बत के साथ अंजाम देंगे। मुझे याद आता है कि एक मौके पर जब रमज़ान मुबारक की आमद थी, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में सहाबा को ख़ास एहतमाम से जमा करवाया और जमा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और उस खुतबे में फ़रमाया कि या अय्युहन्नास क़द अज़ल्ला अलैकुम शहरुन, ऐ लोगों तुम पर एक महीना साया फ़गन है, वह हुवा शहरुन मुबारकुन व अज़ीमुन, वो बहुत ही बाबरकत महीना है, अज़मत वाला महीना है। वह हुआ शहर सब्र वल मुवासात, वो महीना सब्र का महीना है और आपस में गमगुसारी और ज़रूरतमंदों और दर्द के मारों की दिलजोई करने का महीना है। तो इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की अज़मत को बयान करने के लिए बाज़ाब्ता इस्तक़बाल रमज़ान की एक नशिस्त मस्जिद नबवी में मुनक़िद की थी। आज पूरी इंसानियत और मिल्लत इस्लामिया जिन हालात से गुज़र रही है, इन हालात में रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने की आमद हमारे लिए नवेद सुहब से कम नहीं है। अब जबकि हम दुनिया एक वबा और बला से दो चार है और जिसके बारे में तमाम तर साइंसदान, रिसर्च स्कॉलर्स, लिबर्टीज़ इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अभी तक हमारे पास इस मर्ज़ की कोई दवा और इस दर्द का कोई मदावा हमारे पास मौजूद नहीं है। दो ही रास्ते हैं हमारे पास, एक है सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी फासले कायम करना, और दूसरे अपने रब से दुआ करना और प्रेयर करना। ये बात हमने गैर मुस्लिमों की ज़ुबान से सुनी है और ज़ाहिर है अहले ईमान का इस बात पर यकीन है कि कोई भी मुसीबत और आफत हो, कोई भी नागहानी हो, हमें उससे नजात के लिए अल्लाह से रुजू होना चाहिए। इन हालात में हमारी क्या शरई ज़िम्मेदारी है और रमज़ान मुबारक को हम कैसे कामयाब बनाएं अपने हक़ में, इस हवाले से चंद गुजारिशात हम आपसे करते हैं। सबसे पहली चीज़ रमज़ान का ये पैगाम है कि हम अपना रिश्ता अल्लाह से बहुत मज़बूत कर लें। भूख और प्यास को महसूस कर कर अल्लाह के लिए वो चीज़ें जो हमारे लिए जायज़ रखी गई हैं उनको छोड़कर अल्लाह से हम अपने रिश्ते और मोहब्बत और उससे जो हमने अहद वफ़ा किया था उसकी तजदीद करते हैं और अल्लाह के सामने ये इज़हार करते हैं कि अल्लाह तेरे वादे को पूरा करने के लिए हम सब कमर बस्ता हैं। तो इस तरह हमें अल्लाह से करीब होना चाहिए और करीब होने के जो रास्ते हैं उनमें सबसे पहली चीज़ है रोज़े का एहतमाम किया जाए। अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए हैं। इन हालात की वजह से, इस बीमारी की मार की वजह से बाज़ लोगों को ये शुबहा है कि रमज़ान मुबारक में रोज़े नहीं रखें ताकि इस बीमारी से बचाव हो। मैं शरई ज़िम्मेदारी के साथ आपके सामने ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि देखिए, जो लोग रोज़ा रखेंगे, जो मुसलमान हैं, वो दो तीन उनकी कैटेगरी होगी। वो लोग जो सेहतमंद हैं और डॉक्टर की तरफ से उन्हें किसी तरह की एहतियात का हुक्म नहीं दिया गया है, ऐसे लोगों पर फ़र्ज़ है कि वो रोज़ा रखें और उसमें किसी तरह कमी बेशी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरे वो लोग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर वो 50-60 साल से ज़ायद के हों या फिर वो किसी ख़ास बीमारी से पहले से शिकार हों, किसी बीमारी के, जैसे शुगर की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो या किसी और मर्ज़ के वो शिकार हों। इन लोगों को अगर डॉक्टर्स ने ये सजेशन दिया हो कि आप इस रमज़ान मुबारक में रोज़ा न रखें क्योंकि इसकी वजह से आप पर किसी बीमारी के हमले का अंदेशा होगा, तो उलमा ने इन लोगों के लिए इजाज़त दी है कि वो रोज़ा तर्क कर दें और बाद में इन रोज़ों की क़ज़ा कर लें। लेकिन जो लोग सेहतमंद हैं, जवान हैं और जिनको डॉक्टर की तरफ से ऐसी खुसूसी हिदायत नहीं हैं, तो याद रखिए उन लोगों के लिए रोज़ा रखना फ़र्ज़ है और रोज़ा छोड़ देना उनके लिए बहुत गुनाह की बात है। दूसरी इबादत रमज़ान मुबारक की जो हम बहुत एहतमाम से अंजाम देते हैं और ये सुन्नत है आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और ये तरीक़ा है खुलफ़ाए राशिदीन का, और वो है
نماز تراویح کا اہتمام اور اس میں قرآن مجید کو ختم کیا جانا۔ تو آج سوشل ڈسٹنسنگ کی وجہ سے ہم پر یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ ہم مسجدوں میں بڑی بھیڑ اکٹھا نہ کریں، تو گورنمنٹ نے جو قاعدے اور ضابطے بنائے ہیں کہ 4 سے 5 افراد پر مشتمل لوگ مسجدوں کو آباد رکھیں، اور مسجد میں بھی جو صف بندی ہوگی اس میں بھی اتنا فاصلہ رکھا جائے گا، چاہے وہ 1 میٹر کا یا حکومت کی طرف سے جو ہدایات ہو اس کا لحاظ رکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ماسک پہن کر لوگ شریک ہوں گے۔ اور تیسری بات، متعینہ سلیکٹڈ نمازی ہوں گے، یہی لوگ 5 وقتہ نمازوں میں مسجد میں داخل بھی ہوں گے اور تراویح کا بھی اہتمام کریں گے۔ لیکن بقیہ لوگ جو گھروں میں ہوں وہ یہ نہ سوچیں کہ انہیں تراویح سے ایگزمپشن یا استثناء دے دیا گیا ہے۔ تراویح کی نماز مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے اور گھر میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، گھر میں بھی یہ نماز ادا کرنا درست ہے۔ تو اس لیے بقیہ لوگ اپنے گھروں میں نماز تراویح کا اہتمام کریں گے، اور اس میں ان کی طرف سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ گھر کے تمام افراد شامل ہوں، بوڑھے بزرگ، مرد عورت، بچے، سب کے سب تراویح کی جماعت میں شامل ہوں، اور گھر میں باضابطہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ بتا دیتا ہوں کہ گھر میں اگر حافظ قرآن کوئی موجود ہو تو اس حافظ قرآن کی اتباع میں آپ پورا مکمل قرآن مجید ختم کریں، اور اگر حافظ قرآن نہ ہو اور آپ کو جستہ جستہ قرآن کے مختلف مقامات سے قرآن کی مختلف صورتیں یاد ہیں تو جس شخص کو زیادہ یاد ہو وہ امامت کرے اور وہ لوگ نماز تراویح پڑھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا نقطہ یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ بعض عرب ملکوں سے یہ خبر گشت کر رہی ہے کہ وہاں انہوں نے حرمین میں 10 رکعت تراویح کی تعداد متعین کر دی ہے۔ تو میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، تراویح کی نماز خلفائے راشدین کے عہد سے لے کر اور آج تک 20 رکعت کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے، اور یہی سنت ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ 20 ہی رکعت نماز پڑھیں، اور یہ جو 10 رکعت کی بات کی جا رہی ہے تو 10 رکعت اگر ان کی اپنی کوئی پالیسی اور حکمت پر مبنی بات ہوگی، لیکن ہمارے تمام فقہاء اور ائمہ اور محدثین اسی بات کے قائل ہیں کہ 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ تو آپ مختصر صورتیں پڑھیں یا لمبی صورتیں پڑھیں، بہرحال کوشش یہ کیجئے کہ 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے ساتھ میں اس بات کی بھی تاکید کرنا چاہوں گا کہ یہ موقع نہیں ہے کہ ہم 8 رکعت 20 رکعت کے مسئلے کو لے کر آپس میں دست و گریباں ہوں اور سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے ساتھ کول وار کھیلی جائے، بلکہ جس کو جس پر عمل کرنا ہو اور جو چیز اس کے نزدیک صحیح ہو وہ کر لے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا کہ عام علماء، محدثین اور عہد صحابہ سے یہ رواج رہا ہے کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا، اور بعض ائمہ کے پاس تو اس سے زیادہ رکعتوں کا بھی اہتمام پایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور نقطہ اس حوالے سے رمضان مبارک کے ایک اور اہم ترین عبادت ہے، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے آپ مقدار متعین کر لیں۔ اگر 1 پارہ یا سوا پارہ کی مقدار آپ متعین کرتے ہیں تو 30 سے 35 یا 40 اور 45 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ تو یہ اہتمام کیا جائے کہ اس رمضان میں مکمل ایک قرآن مجید آپ ختم کریں، اور جن کے پاس حوصلہ ہو وہ 1 سے زائد قرآن مجید ختم کریں۔ اسی کے ساتھ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کو پڑھنے اور سننے کا اہتمام کیجیے، اور بچوں کو بھی اس کے معنی اور مفہوم سمجھائے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کی ایک بہت اہم ترین عبادت ہے، وہ ہے دعا کرنا۔ دعا کی قبولیت کو رمضان سے خاص تعلق اور مناسبت ہے۔ جتنے مواقع 24 گھنٹے میں دعا کی قبولیت کے رمضان میں آتے ہیں، عام دنوں میں اتنے موقع حاصل نہیں ہوتے۔ تہجد کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، سحری افطار کا وقت ہے، روزے کہ پورا جو ڈیوریشن ہے روزہ شروع کرنے سے لے کے افطار تک، یہ پورے اوقات وہ ہیں جس میں دعا کی قبولیت کی خاص اللہ کی طرف سے ضمانت دی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موقع پر دعا کرنے کا اہتمام کیا ہے اور اس کی تاکید کی ہے۔ اس لیے آج ہم اپنے ہاتھ اٹھا کر پوری انسانیت کے لیے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے، مختلف ملکوں کے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس مصیبت سے
اور جہاں جنگ کی صورتحال ہو اس طرح کی آفتوں سے ان کی حفاظت فرمائیں۔ جو بھوکے اور پیاسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پورا کر دے، یہ ہمارا ایکشن پلان ہو۔ اس کے ساتھ ایک خاص عبادت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بہت زیادہ ڈونیشن اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج رکھتے تھے، اور جو کچھ آپ کے پاس ہوتا وہ اللہ کے حضور اور اللہ کے بندوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے پورے اہتمام کے ساتھ روزانہ صدقہ نکالیں، روزے کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور اللہ سے دعا کا اہتمام کیا جائے۔ یہ وہ ایکشن پلان ہیں جو رمضان مبارک کی مناسبت سے ہمیں اپنانا ہوگا، اس کو بہت زیادہ کامیاب کرنے کے لیے اور رمضان مبارک کی رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے ذریعے سے پوری دنیا سے اس آفت اور مصیبت سے ہم سب کو نجات دے گا، اور ہمارے جتنے بے کس اور بے آسرا اور ضرورت مند بھائی ہیں ان کی جھولی میں بھی خوشیوں کے پھول پہنچیں گے۔ ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم، الحمد للہ رب العالمین۔